کو آزماتے ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں گے، جو تم سے ہو سکتا ہے تم وہ کرو۔ ظالم ادھر آ تو صحیح کہ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب پر جھگڑا شروع ہوا ہے اور نعمان نے تقریریں کرنی، اس کے بعد اس قسم کی تقریریں شروع ہوئی ہیں۔ اور ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں، جب تک اس کتاب کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک بات نہیں سنی جائے گی۔ کوئی آدمی آ جائے، وہ ہمارا بڑا ہو کسی اور کا بڑا ہو، اس بارے میں نہ ہم نے پہلے کبھی کسی کی بات مانی تھی نہ آج کسی کی بات مانتے ہیں۔ جب تک اس کتاب کا فیصلہ نہ ہوگا تب تک ہم مر سکتے ہیں، مگر اس بارے میں سودا کی بات نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، گمراہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف دو اقتباسات پڑھتا ہوں کہ جھگڑا شروع کیوں ہوا ہے۔ نعمان نے جھگڑا شروع نہیں کیا، ہم نے تقریریں شروع نہیں کی، اور نہ ہم نے اس قسم کا معاملہ شروع کیا ہے۔ شروع کیا ہے غیر مقلدوں نے یہاں معاملہ شروع کیا۔ اب ہم نے بولنا شروع کر دیا، اب انہیں کشمیر کی تحریک نظر آ گئی، اب انہیں کشمیر کے شہداء نظر آ گئے۔ جب بھونکا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر، نہ اس وقت غیر مقلدوں کو کشمیر کی تحریک یاد تھی، نہ غیر مقلدوں کو کشمیر کے شہداء یاد تھے، نہ ان کو شہداء کا خون یاد تھا، نہ ان کو شہداء کے ورثاء یاد تھے، نہ ان کو تحریک حریت یاد تھی، نہ ان کو تحریک آزادی یاد تھی۔ کل تک جن علماء کو وہ گمراہ کہا کرتے تھے، جن علماء پر تبرہ کیا کرتے تھے، اور سڑکوں اور دکانوں پر جن علماء کے خلاف زبان چلائی جاتی تھی، آج ان علماء سے درخواست کی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے نعمان کو خاموش کرواؤ۔ آج پوسٹ بنائے جا رہے ہیں، آج مضمون لکھے جا رہے ہیں بنام علماء دیوبند، بنام علماء دیوبند، بنام علماء دیوبند، اور درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ نعمان کا منہ بند کرایا جائے۔ اس کو ایک نے کہا تھا امت مسلمہ کی بقا کے لیے نعمان نوشہری کو جماعت سے خارج کیا جائے۔ میں نے کہا غلط لکھا ہے، یہ مت لکھو امت مسلمہ کی بقا کے لیے، تم لکھو غیر مقلدوں کی بقا کے لیے نعمان کو الگ کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نہ پہلے کبھی کسی کے بات پر بات کرتے تھے، نہ آج ہم کسی کے بولنے پر بات کرتے ہیں۔ ہم کل بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لکھوانے والے ابو حنیفہ کی محبت پہ بات کرتے تھے۔ نعمان آج بھی ابو حنیفہ کی محبت پہ بولتا ہے۔ ہمیں ابو حنیفہ سے محبت ہے، وہ محبت مجھے اپنے والد کے ساتھ نہیں، وہ محبت مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نہیں، جو محبت مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ زندہ باد، ابو حنیفہ زندہ باد۔ ہم اس لیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لکھوا کر کے گیا ہے، چونکہ ان کا تعلق محمد مصطفیٰ سے ہے، اس وجہ سے ہمارا تعلق ابو حنیفہ سے ہے۔ اگر ابو حنیفہ کا تعلق حضور سے نہ ہوتا، حضور کے صحابہ سے نہ ہوتا، حضور کے دین سے نہ ہوتا، ہمارا بھی ابو حنیفہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارا ابو حنیفہ سے تعلق بس اس وجہ سے ہے، وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کا دین لکھوایا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان کے نام پر مرتے ہیں، کل بھی مرتے تھے، آج بھی مرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے اصلی اسلام کیا ہے اور جعلی اسلام کیا ہے۔ یہ لکھی ہے ابو الاقبال سلفی نے، یہ یو پی ملاپور کا غیر مقلد ہے۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یو پی کے اندر بات لکھی گئی، تم کشمیر کے اندر اس پر احتجاج کیوں کرتے ہو؟ ہمیں اعتراض اس بات پر ہے، چلو اس نے اپنی قبر کو جلایا اور اس نے اپنی آخرت کو خراب کیا، اپنی عاقبت کو برباد کیا، اس نے یو پی کے اندر بات لکھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ کشمیر کے اندر کتاب لائے اور اس کتاب پر مکتبہ مسلم بربر شاہ کا نام لکھا۔ مکتبہ مسلم بربر شاہ یہ شہر سری نگر میں جو ان کی جماعت اور ان کا دفتر بربر شاہ کے اندر ہے، اس کے ساتھ جو لگا ہوا مکتبہ ہے اس کا نام لکھا۔ اس کے بعد اس کتاب کو بیچا، اس کے بعد کشمیر کے اندر پھیلایا۔ مکتبہ دارالسلام سے حنیف سلفی نے بیچا اور وہ بیچا کرتا تھا۔ آج ہمیں نہیں پتا، خوف سے انہوں نے کتاب وہ بند کر دی ہو یا چھپا دی ہو، اس نے بیچا اور میں اپنی آنکھ سے دیکھا، میں نے اس سے کتاب خریدی ہے۔ انہوں نے بیچا اور انہوں نے جو ہے اس کو کشمیر کے اندر پھیلایا، اور دیکھیے اس کے اندر کیا لکھا گیا۔ اس کا صفحہ 332، میں صرف 2 حوالے پڑھتا ہوں، اس کے لیے جگرا چاہیے۔ یہ کتاب پڑھنے کے لیے ایک انسان کے لیے جگرا ہونا چاہیے، ایک آدمی ایسی کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ بلکہ میں یہاں تک آپ کو کہوں کہ جب کشتواڑ مڑوا کے اندر وہاں سے مبشر مدنی بھاگا تھا اور ایسے بھاگا تھا کہ نظر ہی نہیں آیا تھا، تو وہاں کشتواڑ مڑوا کے ایس ایچ او کو میں نے یہ کتاب سنائی، وہاں ہم گئے تو انہوں نے تھانے کے اندر جا کر کے کہا نعمان ہمارا جلسہ خراب کرتا ہے، اس کو روکو۔ ایس ایچ او نے ہمیں پکڑا، کہا آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے یہ کتاب کھولی اور میں ایس ایچ او صاحب کو سنانے لگا، واللہ العظیم
ایسے جو صاحب نے اپنی زبان اپنے دانتوں کے نیچے رکھ دی، اپنی انگلی اپنے دانتوں کے نیچے رکھ دی۔ بدروا کے ایک صاحب تھے، کہا اچھا اس قسم کے گرے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی سیکیورٹی ہٹا لی، کہا کرو جو کرنا ہے۔ اس کا ایمان بھی حرارت کھا گیا، کہا میں پولیس والا ہی صحیح مگر میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد مبشر مدنی کو پولیس سے مدد مانگنے کے باوجود ایسی ذلت کھانی پڑی تھی کہ تاریخ میں وہ اپنی اور ایسی ذلت اس کو شاید یاد نہ ہو۔ یہ کتاب، اس کتاب کا صفحہ 332 ہے، کہتا ہے امام ابو حنیفہ یہودی نسل تھے، اس دور میں یہودی علم کلام کے ذریعے، آگے اعتراض سنیں، کہتا ہے اس دور میں یہودی علم کلام کے ذریعے بڑی زبردست فکری گمراہیاں پھیلا رہے تھے۔ یہودی اس دور میں علم کلام کے ذریعے بڑی زبردست فکری گمراہیاں پھیلا رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی انہی لوگوں سے پہلے علم کلام کی تعلیم حاصل کی اور پھر اسی علم کلام سے کام لے کر فقہ حنفیہ کو مدون کیا۔ اس طرح مذہب اسلام کے مقابلے میں پورا ایک نیا دین تیار کر ڈالا، جس نے جس آدمی کو یقین آئے، کوئی بھی آدمی آ کر کے خود اس سٹیج پر پڑھے، کوئی حوالہ نہیں ہے، یہ کسی کتاب سے بات نقل نہیں کی ہے، خود اپنی بات لکھی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہودیوں کا شاگرد بتائے، جو یہ بتائے علم کلام کی تعلیم یہودیوں سے حاصل کی تھی، جو یہ بتائے کہ اس نے مذہب اسلام کے مقابلے میں نیا دین تیار کر ڈالا، پھر ہمیں کہے کہ وادی کشمیر کے حالات خراب ہیں۔ بے مانو، جب تم نے لکھا تھا اس وقت وادی کشمیر کے حالات خراب نہیں تھے، اس وقت شہداء نہیں تھے، جب تم نے پھیلایا اس وقت مجاہدین نہیں تھے، اس وقت تحریک آزادی نہیں تھی، اس وقت یہاں تحریک حریت نہیں تھی۔ اب ہم نے جواب دینا شروع کر دیا، اب کہتے آزادی ہے، اب کہتے اتحاد ہے، لعنت بیچتے ہیں ایسے اتحاد پر جو اتحاد ابو حنیفہ کی گردن پر لات رکھ کر کے کیا جائے۔ ہم لعنت بیچتے ہیں ایسے اتحاد پر اور لعنت بیچتے ہیں ایسے کردار پر جو خود کو سنی حنفی کہے اور ان بےمانوں کے ساتھ اتحاد کرے۔ علماء دیوبند زندہ باد، سر پکب سر بلند، دیوبند دیوبند، غیرتمند غیرتمند، دیوبند دیوبند، غیرتمند غیرتمند، دیوبند دیوبند۔ لہذا ہم نے جھگڑا شروع نہیں کیا، نعمان نے جھگڑا شروع نہیں کیا، جھگڑا تم نے شروع کیا ہے۔ اگر میں تمہیں گمراہ کہوں تو میں فرقہ پرور، تم نے ابو حنیفہ کو یہودی ایجنٹ لکھا، تم فرقہ پرور کیوں نہیں؟ اگر تمہیں گمراہ کہنے کی وجہ سے میں فسادی ہوں تو تم کتنے بڑے فسادی؟ اگر تمہیں گمراہ کہنے کی وجہ سے میں ایجنٹ ہوں تو تم کتنے بڑے ایجنٹ ہو؟ ہر عقل والا آدمی سوچ سکتا ہے۔ لہٰذا کسی قسم پر اس پر کوئی اتحاد اور کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ نعمان کی ذات کو گالی دو، آئے دن آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کتنی گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ جو طبقہ کل تک کہتا تھا آؤ میں